إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد محمد وعلى آل محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة وابعث مقاما محمودا الذي بعثته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. سامعین کرام، قرآن مجید دا 19واں پارا سورہ الفرقان دی 94ویں آیت ہے جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر اپنی قدرت دا ایک نشان جڑا اسی ویکھ رہے ہیں اس جہان دے اندر دا بیان فرمایا کہ پانی دی ایک بوند ہوندی ہے، وہ ماں دے شکم جاندی ہے. اللہ تعالیٰ اتوں بالکل ایک دوسرے دے الٹ دو شیاں پیدا کر دیندا، ایک لڑکا ایک لڑکی، بالکل متضاد وجود، مرد چیزاں ہی ہو رہا ہے، عورت چیزاں ہی ہو رہا ہے، مگر یہ دو پرزے الگ الگ بنا کے پھر انہوں اس طرح جوڑیا جویں مقناطیس لوہے نوں کھینچدا جعلہ نسبا و سحرا. ایک پاسے وہ دا تعلق اپنے باپ دادے نال ہے، خونی رشتہ جنہاں تے جمیا ددیال وسحرا، اور دوجے پاسے وہ لڑکیاں لڑکے جڑے انہاں چ رشتہ پیدا کر کے انہاں چ کشش پیدا کر کے شادیاں ہوندیاں، نکاح ہوندے، سسرالی. اللہ پاک دا ویکھو جہان میں کیویں آباد کردا. پانی دی ایک بوند ہے، دو چیزاں اس چوں نکلدیاں بالکل ایک دوسرے دے الٹ، مگر وہ پھر پرزے آپس چ اینے جڑے ہیں جعلہ نسبا و سحرا. کسے پاسے وہ چاچیاں تایاں نال جڑیا اپنے نسب نال، کسے پاسے سسرال، آپ کسے شادی ہوئی گا اپنے تیاں پت کسے جوائے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. رب آندا ویکھدا تو اپنے رب دیاں قدرتاں، تیرے رب دے کڈے کمال ہے. ایک بوند پانی نہ جہان آباد کرتا، لڑکی لڑکا پھر انہاں تے آپس محبت، پھر ددیال اور ننہال بنا دیتے. پچھلا خطبہ بھی سنیا کہ رسول کریم علیہ السلام دی بنات طیبات دے بارے، رسول پاک علیہ السلام دی بیٹیاں، مگر وہ دے بارے ایک میرے ذہن خلش رہ گئی اور کچھ دوستاں بھی توجہ دلائی بالکل ٹھیک کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تذکرہ بہت ہوندا رہا، کیونکہ حسن حسین دی ماں ہے فاطمہ، حضرت علی دی بیوی ہے، جنت دی عورتاں دی سردار، وہ دا بیان بھی ہوندا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بیٹیاں حضور دیاں دی خامد ام کلثوم دے رقیہ دے، انہاں دا بھی بیان ہوندا. خلیفۃ المسلمین ہے، بڑے مرتبے دے آدمی، مگر وڈی بچی دا تذکرہ بہت گھٹ ہے. اور وہ خامن دا ذکر تے برائے نام ہی شاید کسی نے کیتا ہوئے، ورنہ پتہ ہی نہیں وہ کہدے کرن دی سی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس تو میرے دل نے منیا نہیں، اس گل میں نامکمل چھڑتا جائے. سارا تو بڑی بچی دا تذکرہ اور وہ خامن دا تذکرہ بھی آنا چاہیے. زینب ایڈا پیارا نام ہے، ساری بدقسمتی ہے، ادھر رونا ہی رویا جا سکتا کہ دنیا تک کے سانوں کہڑے پاسے لے گئی. اسی فنکار تے فنکارا جڑیاں نا انہاں دے نام پسند کر لے، ہنا تے ہما تے فلانے، مگر وہ نام جڑے پاک بیبیاں دے سی ارجنا تو بہتر نہ ہی کوئی نہیں. وہ دل کسے دا دھیان نہیں ہو. کسے نوں دسیے نا بچی جمی تے زینب رکھ لا، خدیجہ رکھ لا، عائشہ رکھ لا، مولوی صاحب فرسودہ. توبہ توبہ، کافراں دی اولاد کہ اللہ دے رسول دے گھر دے نا جڑے انہاں نوں پرانے نظر آتے، نویں لبدے پھردے. ہندوؤں دے جا کے رکھ لو، عیسائیاں دے رکھ لو. زینب کڈا سونا نام، مانا بھی ایڈا آلہ، شجر حسن المنظر طیب الرائحہ. زینب اس پودے نوں کہا جاندا جنوں ویکھدے سی عرب، اس تو سونا پودا ویکھن چ کوئی نہیں سی تے او دے نال دی عمدہ خوشبو کسے شے دی نہیں. اے اس پودے دا نام ہے عربی چ جڑا ویکھیا جائے تے بہت سونا اور خوشبو دی جڑی وہ بس دماغ نو معطر کر. زینب اس تو رسول کریم علیہ السلام دی بیٹی زینب، دو بیویاں زینب، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ. گاہ نواسی بھی حضرت علی دی بچی،
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ੈਨਬ। حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی بیوی زینب، زینب بینیاں جنہاں دا اندازہ کوئی نہیں، مگر زینب نا نہیں لوگاں چنگا لگا، تو سارا تو بڑی بیٹی رسول کریم علیہ السلام دی زینب ہے، اور وہ خامد سکی ماسی دے پوت پرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی سکی بہن ہے حالہ، ہے الف لام لا، حالہ، حالہ دا بچہ ہے جہاں نام لقیت ہے، لام کاف دنقطیہ یہ ارتو ہے، مگر مشہور ابو العاص ہے، ابو العاص ابن ربیع مشہور ہے، کنیت نال اپنی نہ مشہور، جی میں ابو بکر مشہور ہے، جہے مولوی نے پوچھا ابو بکر کا نام آتا شاید ہی کوئی دس سکے، نا نہیں آتا، عبداللہ نہیں پتا، ابو بکر پتا، کنیت پھیل گئی نا، نا پیچھے گم ہو گیا، نا لقیت ہے، ابو العاص کنیت، دوسرا نا عرب رکھ لیں سی ادب نہ بلاؤ لی، جی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابو الحسن، حسن کے ابا، رسول کریم علیہ السلام ابو القاسم، قاسم کے ابا، جدوں زیادہ پیار نہ صحابہ بلاؤں سی، فرمایا میرے محبوب ابو القاسم نے یہ فرمایا، بچے کے نام اصلی نہ لقیت، حضرت خدیجہ دے سکے پان دے حالہ دے بچے، اور حضرت خدیجہ دے بارے حدیث پاک آتا بے رسول اللہ اسلام تو پہلا میں دی گل کری سی موڑ دی، ہوں لوگوں نے گل بنائی ہے بے عورت جڑی نہ جی خواہ مخواہ بندے نو چمٹی ہے، کوئی حیثیت نہیں، ہاں مسلم کورا پرستارش مرد باہر آیا حکمت قرآن، اخبار آتا جنہیں عورت نو نوکرانی سمجھا انہیں قرآن کی حکمت حرف ہی نہیں سکیا، انہوں قرآن کا پتہ ہی نہیں لگا اے ماں کس درجے کی مالک ہے، بیٹی ہے تو دوزخ اتر رہی پرتا، بیوی ہے فرمایا سارے تو چنگے وہ دن قیامت دے گنے جانے، پرچا ویکھنا رب نے خیر حکم لیا لے، گھر والی نہ کتنا ورتیائی، تو عالم دین کو میری امانت لے لی سی، جنہیں آخیا اللہ دے دین مطابق میں تینوں دینا قبول کیتی، میری امانت نے کی برتاؤ کی، فرمایا جنہیں انہوں عورت نو نوکرانی سمجھا انہوں نے کوئی دین کا حصہ نہیں ملیا، اور یہ اسلام نو سمجھ سکے، بڑی عزت رب نے بنائی۔ پچھلے جمعے تو سنیا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا تین بھیناں یا تین بیٹیاں رب کسی نے دے دے تو برا نہیں منایا، انہوں نے اچھا پالیا، دوزخ والوں پردہ ہو گیا، لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ دو ہی، فرمایا ہاں دواں کا بھی یار، ایڈی قدر بتائی، تو زینب حضرت خدیجہ ہی آخیا بھی یا رسول اللہ میرے بھانجے نو دے، رسول اللہ نے پھر ابو العاص لقیت نو دے، یہ اسلام نہیں لیا، بہت دیر نہیں لیا اسلام، دیر کر دیتی جنہوں نے اسلام لیا، دو داماد رسول کریم علیہ السلام دے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ شروع سے اسلام لیا، مگر ابو العاص نہیں اسلام لیا، یہ بہت دیر نہ مسلمان ہوئے، جا کے جنگ بدر دے اندر جڑے لوگ قید ہوئے 70 کافر قیدی ہوئے، انہاں چ ابو العاص بھی قید ہے، تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا بھائی ہوں جان تے تادی چھٹنی ہے، بھائی فدیہ دیو، خواہ مخواہ تسی جنگ سڑ تے مسلط کی کتوں پینڈا کیتا تو مدینے آ کے سانوں تسی بیٹھیاں نو تنگ کیتا، اس تو تمہیں ہوں خرچہ پینا ہے، ایویں نہیں تہاڈی جان چھٹنی، معاوضہ ادا کرو۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے پھر اجے تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ مکے سے اجے کافراں مسلمانوں دے نکاح آپس ادنا ہی قائم تھے، بہت بعد سورہ ممتحنہ اللہ نے پھر وہ ختم کیتے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر کافر بیوی نو چھڑ دیتا، حضرت عمر نے چھڑ دیتا، مسلمان لڑکیاں انہوں نے گھروں کڈیاں گئیاں، مگر اجے رشتہ ناتا چل رہا تھا۔ تو حضرت ابو العاص نے اس زمانے پھر مکے پیغام بھیجا کہ زینب میری رہائی واسطے مال پہ، اے 45 صفحہ چوتھی جلد مستدرک حاکم دی، لما باس اہل مکہ فی فدائے اسارہم باس زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فدائے بلاس بقلادۃ وکانت خدیجہ تو ادخلت بہا بلاسین بنا رہا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندی ہیں کہ جدوں مکے والوں نے اپنے قیدیاں دا فدیہ بھیجیا، رقماں بھیجیاں، تے زینب نے اس ویلے رسول اللہ دی بچی نے ابو العاص دے چھڑاؤن لی وہ ہار بھیجیا جڑا جدوں ماں نے رخصت کیتا سی خدیجہ نے دتا سی، نشانی سی ماں دی جڑی حضرت زینب کو سی، رسول کریم کو وہ ہار بھیجا، فلما راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکا لہا رکعۃ شدیدہ۔ اے انسانی جذبات ہے، اگر پیغمبر بشراں جو نہ ہوندا تے لوگاں نوں یہ دولت ہاتھ نہیں سی آؤں، پتھر دل نہیں سی اور فرشتے نہیں سی، نہیں انسانی آپ دے اندر جذبات سی۔ رسول کریم علیہ السلام نے جدو سار نو ویکھیا خدیجہ فوت ہو چکیاں، رکھ لہا رکعۃ شدیدہ،
حضور تے بہت نرمی تاری ہوئی، بہت روئے۔ وقال ان رأيتم ان تتركوا لا سيرا وتردوا عليها الذي لا، اللہ دے رسول آکھیا بھائی تہاڈی مرضی ہے اے جمہوریت، اللہ دے رسول تے جانا قربان کر دے سی، حضور موڑ دے کہنے اعتراض کرنا سی، مگر نہیں، امت نو سکھاؤنا چاہتے سی بے نبی اینے اختیار دا مالک ہوندیا مرضی نہیں کرتا۔ اتنے انہوں ایک فرد واحد ساری امت نو ہٹی پھردا آندا میں ہی اکلے کول جمیا، باقی سب بیوقوف متیا جدھر میں ہکاں انہوں جا، نبی تو ود گئے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام نے آکھیا مشورہ لیا کرو، مشورے تے عمل کریا کرو۔ نبی علیہ السلام فرمایا جے تسی مناسب سمجھو بھی اینو ابو العاص نو رہا کر دیو تے ہار جڑا ہے زینب دا انہوں واپس کر دیو تے تہاڈی بھائی پسند ہے، اگر نہیں چاہتے تہاڈی مرضی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کانوں انکار کرنا سی، انہوں نے آکھیا اللہ دے رسول علیہ السلام جویں تسی آندے ٹھیک، بچی کی نشانی واپس کرو رہا کی۔ بعد پھر بہت دیر بعد دی گل، مکہ فتح ہون تو پہلاں دی گل، مسلمانوں دا ایک لشکر اسی طرح گشت کر رہا سی تے ابو العاص ابن ربیع جڑے سی یہ بھی ہاتھ آ گئے، انہاں دا مال مسلمان فوج نے لٹ لیا، مدینے لائے، یہ نہیں قابو آیا، مگر یہ پھر ابو العاص چھپ چھپا کے مدینے پہنچ گیا۔ تے رسول کریم علیہ السلام نے جدوں یہ ابو العاص نو رہا کیتا اس وے وعدہ لے لیا بھی تینوں رہا کیتا ہوں، مگر تیرا میرا وعدہ بھی توں حضرت زینب نو ہن بھیج دے، ہن مکے جا کے میرے بھیج دیں۔ چنانچہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، جھوٹا نہیں نکلیا، جا کے حضرت زینب نو سوار کیتا، بھرا نو نال ٹوریا، مکہ مدینہ شریف نو بھیج دیا۔ اور رسول کریم علیہ السلام کوئی سی جدوں مال دا جڑا مسلماناں چھین لیا، ابو العاص چھپ چھپا کے مدینے پہنچا اور حضرت زینب کو پہنچ گیا گھر۔ اس وے حضرت زینب نو ارسل الی ابو العاص ابن ربیع خذی لی امان من ابیک، کہنے لگا میری ہن خیر نہیں، ادوں تو فدیہ دے کے چھٹ گیا، مگر یار کافراں چ نا، ہن مال بھی میرا مسلمان لایا کہ میرا بھی پتہ لگ گیا نا، بچا نہیں ہونا، اپنے ابا جی کو میرے لیے امان لے لا، کسی طرح وعدہ حضور پاک کو لے لا، بے ابو العاص نو کچھ نہیں کہہ دے۔ فخرجت فاطلت راسا من باب حجرتها والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح یصلی بالناس، رسول کریم علیہ السلام اس فجر دی نماز پڑھا رہے سی لوگاں نوں، تے زینب رضی اللہ تعالیٰ حجرے چوں نکلیاں، سر کڈیا باہر، فقالت ایھا الناس انی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی قد اجرت ابو العاص، نماز دے دوران ہی انہاں اعلان کرتا بھی میں رسول اللہ دی بچی زینب ہاں تے ابو العاص نوں میں پناہ دیتی ہے، کوئی مسلمان انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فلما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاۃ، حضور نے جدو سلام پھیریا، قال ایھا الناس انہ لا علم لی بہذا حتی سمعتموہ، رسول کریم علیہ السلام فرمایا لوگوں تسی کوئی آواز سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سنی۔ حضور نے فرمایا رب گواہ دے بے میں بھی ہونی تو جدوں آواز سنی زینب دی میں نے پتہ لگا مینوں اس بارے کوئی علم نہیں سی، جی میں مرضی تواڈے سامنے کئی باری میں اشارہ کرنا جی مرضی رسول نو رب بناؤندا پھرے، رب رب ہے، جدوں اللہ دسے بھاویں عرشاں دی گل دسے نہ دسے کوئی بھی گل، حضور فرمایا انہ لا علم لی بہذا، مینوں کوئی پتہ نہیں سی ابو العاص اتنے آیا یا نہیں آیا، جدوں تسی سنیا اداں ہی میں سنیا زینب نے پناہ دیتی۔ الا وان یجر المسلمین ادناہم، تے اسلام تے ایک ادنا آدمی بھی جڑا نا بھاویں عورت ہے یا غلام ہے وہ کسی نے پناہ دے دے، سارے مسلمانوں تے پھر وہ لازم ہو جاتا کہ اس وعدے کی پابندی کر۔ پیش ہو گیا پھر رسول کریم علیہ السلام فرمایا زینب تینوں پناہ دے چکی ہے، بعد آپ نے اعلان فرمایا بھی رشتہ جڑا میرا ادا ہے وہ تواڈے سارے دے علم تے، تے جے پسند کرو تے دا مال انہوں واپس دے دیو، لوگوں نے مال بھی واپس دے دیا۔ ابو العاص پھر اسلام نہیں اتنے لیا، بڑا مرد نکلیا، اور بعد انہیں وجہ بھی بیان کی مکے چلا گیا، مکے جہاں جہاں مال دے کول سی سارے انہوں دا مال واپس کیتا، تے نال کیا میں مدینے بھی اعلان کر سکتا سی اسلام دا، میں ہن ٹھڈوں مسلمان ہو چکا، مگر اتنے اسلام دا اعلان کر رہا تسی آکھنا سی قیدی ہویا ڈردے نے کلمہ پڑھ لیا، تے نالے میں مالدار دے ساڈا مال جڑا دبا کے بہ گیا، اپنے اپنے پیسے سنبھالو، تے ہن میرے تے کوئی نہیں، نہ کوئی دباؤ تے نہ مینوں کسی قسم دا خطرہ، میں اسلام لایا۔ تے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے 5-6 سال ہو چکے سے اداں ہی بیٹھیاں،
انہیں جدوں واپس بھیجتا اس تو بعد کوئی تعلق نہیں چلی، مگر اسے نکاح تے رسول کریم علیہ السلام نے دوبارہ حضرت زینب نو یہ حوالے کیا، کوئی نیا نکاح نہیں کیتا۔ جے چاہے مسئلہ امام ابن قیم نے ثابت کیتا کہ اگر کوئی عورت اسلام لائے تو اسلام لیاؤندیں وہ نکاح جڑا ہے وہ اس طرح ہو جاتا بغیر وہ خامد کدی بھی آ جائے اور اس عورت نے نواں نکاح نہیں کیتا وہ پچھلا نکاح ٹھیک باہر رہتا۔ ان جو اگر چاہے بھی میں نکاح نواں کر لینا تو اس پچھلے نکاح کا دباؤ کوئی نہیں رہا، آ جائے تو دی قسمت ہے، نہ آئے تو عورت آزاد ہے، نکاح کرنا چاہے تو نواں نکاح کر سکتی ہے، مگر اگر وہ بیٹھی رہی ہے اور یہ آ گیا تو پھر اس سے پہلے نکاح کی وہ حوالے کی جا سکتی۔ تو ابو العاص اس طرح اسلام دے آئے، ایک بچہ رب نے نہ تو دتا جڑا نا علی سی۔ اس علی دے بارے لوگوں نے بہت ساری گلاں بنا لیاں۔ اج کل جڑیاں کتاباں ہے یزیدی ٹولا لکھ رہا پلیت اولاد رسول دا دشمن، یہاں کا منشا بے ثابت کیتا جو علی زندہ رہا وہ بھی گاں اولاد ہوئی، میں حضرت حسن اور حسین کا مقابلہ کرتے پھرتے، حالانکہ کئی باری تھوڑے سامنے واضح کیتا حوالہ نا بے رسول کریم علیہ السلام دی کسے بچی دی اولاد دا سلسلہ نہیں چلے، دنیا نہیں رہا، اللہ دی مرضی، صرف ایک بیٹی جڑی حضرت فاطمہ وہ دی اولاد باقی ہے، وہ تو سلسلہ چلے۔ تو یہ بھی کہندے ہیں کہ جی وہ جوان ہویا، مکہ والے دن رسول کریم علیہ السلام نے اپنے پیچھے بٹھایا، سب بناوٹی گلاں، اس عمر نو نہیں پہنچا دینا، پیچھے بیٹھا، اے سن لو 215 صفحہ 9ویں جلد مجمع الزوائد، اتنے لکھیا پڑھیا سب کچھ۔ توفی علی بن ابی العاص ابن ربیع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد لاحظ الحلم وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردف اولا راحلۃ یوم الفتح۔ اس طرح کردے بھی کتاب چو لکھ لیندے ہے، تسلی ہے کہ لوگوں کو کتاباں ہیں نہیں، اگوں چھڑ دیو بے اگے کی اس لکھیا، پر آدھے بھی روایت لوگوں کی بھی وہ بالغ ہون دے قریب پہنچ گیا سی تے رسول اللہ نے اپنی سواری تے مکہ دے فتح والے دن اپنے پیچھے بٹھایا گیا۔ رواہ طبرانی اگے لکھیا عمر بن ابی بکر متروک، کہ یہ اندر راوی جڑا عمر بن ابی بکر متروک، یہ بالکل ردی کر کے چھڑتا گیا، جھوٹا، یہ کسی گل کا کوئی اعتبار نہیں، چھوٹا ہی فوت ہو گیا، کوئی بالغ نہیں ہوا، نہ یہ رسول اللہ دے پیچھے بیٹھا، یہ بھی گل جڑی نا بنائی گئی۔ اور یہ ایک ہور سٹوری جوڑ لی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بارے ایک کہانی مشہور سی، عام لوگوں نے مشہور ہے، بے خانہ کعبے دی چھت تو انہوں نے بت جڑا سی وہ گرایا، رسول کریم علیہ السلام دے کندھیاں تے چڑھ کے وہ یہاں نامراداں نے چک کے علی بن ابی العاص تے لا لیا، کہ علی جڑا نا ابی طالب دا پتر امام حسن حسین دا باپ، انہیں نہیں وہ بت لایا، یہ حضور دا نواسا جڑا یہ جوان ہو گیا سی، یہ چڑھیا خانے کعبے دی چھت اس گرایا۔ یزیدی ٹولا جڑا میں ایڈا دشمن، اسے تو مینوں پتہ بھی انہاں دے اندر کٹ کٹ کے زہر پڑیا گیا کہ حضرت علی اور دی اولاد نہ دشمنی کرنی، بالکل جھوٹے ہے، کوئی علی بن ابی العاص نہیں چڑھیا اتنے نہ گرایا، تے حضرت علی دی بھی کہانی جھوٹی، وہ بھی نہیں صحیح بھی انہوں نے بت اتنے چڑھ کے گرایا سی، تے مکہ فتح ہون دی بھی گل کوئی نہیں سی۔ علم سکھیا کرو ایک لیکچر کی طرح، کہانی مکے دی سی کہ جے مسلمان جڑے سی نا تھوڑے جیسی وہ زمانے دی لکھی صحیح وہ بھی نہیں، فتح مکہ دی گل نہیں ہے، وہ زمانے جدو رسول اللہ تھا تھوڑے جہ مسلمان سی ادوں دی لکھی، مگر کیوں نہیں صحیح یہ بھی دسوں۔ اے کہانی کے بارے لکھیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماؤں دے 224 صفحہ اور جلد جڑی ہے 20ویں ہے الفتح ربانی۔ انطلقت انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتینا الکعبہ، چھان بین بالکل چھنیاں لگیاں جتنے ہر شے پرکھی گئی ہے کہڑی کھڑی کھڑی ہے میں بڑی ہے اسلام، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ زبانی بیان کیتا کہ میں بھی گیا، رسول کریم علیہ السلام بھی گئے، حتی اتینا الکعبہ، اسی کعبہ شریف دے کول پہنچ گئے، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلس، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، مینوں کہنے لگے بسائد من کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کہنے لگے بہ جا، تے میرے کندھے تے چڑھ گئے، حضرت علی آندے پہلا آپ مینوں بٹھایا تے میرے کندھے تے چڑھے، فذهبت لأنهض به، میں چارہ کیتا بھی اٹھا، فرا منی ضعفا فنزل، حضور نے ویکھیا بھی نہیں اس کو میرا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، نہیں اٹھ سکیا، کمزوری ویکھی اتر آئے، وجلس نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور بہ گئے، وقال اسعد علی منکبی، کہنے کہ تو ہن میرے کندھے تے چڑھ، قال فصعدت علی منکبی، میں رسول کریم علیہ السلام دے مبارک کندھے تے چڑھیا، قال فنهض بی، حضور لے کے اٹھے، قال فانه يخيل الي انی لو شئت لنلت فوق السماء،
اس وقت مینوں بالکل اس طرح ہی خیال آتا سی اگر میں چاہواں تو آسمان کے کنارے نہیں پکڑ سکتا. حتی صعدت علی البیت، میں پھر کعبے کی چھت تے چڑھ گیا. وعلیہ تمثال و صفر و نحاس، اتنے پتر کا ایک بڑیا بت سی، مورتی سی تانبے کی بنی. فجعلت ظاہر و یمین و شمال و بین یدیہ من خلفی، میں سجے کھبے اگے پیچھے انہوں ہلاؤندا رہا. حتی اذا استمکنت منہ، جدوں میں چنگی طرح اتنے قابو پا لیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقذف بی، حضور نے فرمایا سر دے تھلے نوں. فقذفت بی، میں سر انہوں سر دیتا. فتکسر، ٹوٹ گیا. کما تتکسر القواریر، جس طرح شیشے ٹوٹ جاندے. ثم نزلت، پھر میں اتر آیا. فانطلقنا انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستبق، پھر میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز دوڑ پے. توارہنا بالبیوت، گھراں چ لکدے لکدے بہنانا مکاناں تو چوری لک کے چلیے. خشیت نہیں یلقانا احد من الناس، اس ڈر تو بھئی کوئی کافر نہ متھے لگ جائے، انہوں نہ پتہ لگے ساڈے بت نہ کیتا. مکے دے زمانے بالکل جدو اجے بےکسی ادوں کا واقعہ لکھا، دو راوی نہیں تھی. ویکھ لو جدوں امام احمد نے لکھیا، فرمایا مینوں یہ گل اسبات بن محمد نے سنائی ہے، انہیں نعیم بن حکیم المدائنی کو سنی نہیں، یہ بھی ضعیف. ان ابی مریم، ابو مریم سکفی کو نے سنی، مجہول، بالکل جھوٹا. حضرت علی تو روایت کرنے والے بندے کوئی ثابت نہیں، بالکل ایک کہانی. نہ فتح مکہ دی ہے، مکے شریف پہلے زمانے دی لکھی سی، مگر ہے غلط، کوئی ثابت نہیں، صحیح نہیں. یہ نال جدوں میں یہ بھی مطالعہ کیتا، اج ایک ہور صحابی کا سلسلہ بھی بابرکت نال جڑ گیا. بہت ساری چیزاں انشاءاللہ مفید ملن گیاں کہ اللہ تعالیٰ جڑا قرآن پاک فرمایا کہ وہ لوگ اپنی بیٹیاں زمین گاڑ دیں سی، اور بڑے غضبناک لہجے چ اللہ نے سورہ تکویر تک کیا ہوا ہے ذل موعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، بجائے دے کہندا کہ انہاں دے ماں باپ نوں اسی پوچھاں گے تسی یہ کیوں کام کیتا. اتنا غضب ہے اللہ تعالیٰ دے لہجے، ناراضگی، یہ تو خبیث اس لائق بھی نہیں بھی انہاں نال گل کیتی جائے. اسی اس زمین دبی بچی نوں پوچھاں گے بھی کس گناہ تو ماری گئی، تو ہی پتر بول کے دس بجے میں تینوں بناتا سی کہڑا قصور سی تیرا بھی تینوں ظالم مار دے. بچی نوں پوچھاں گے وہ کو بلواواں گے، انہاں دے منہ تے بول ہن ماں پیو دے کیوں نہیں خدا تو ڈرے، کیوں انہاں نے ایڈا بے شرمی دا خدا دے خلاف ناراضگی کا مظاہرہ کیا. بھئی یہ گل کیوں چلی، لوگوں نے مار کیوں بگی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سہرے بننے، نسب مسیرا، دادے ہونے سہرے ہونے میری رحمت ہے. سورہ فرقان پڑھی، برا چلن لگ پہ کوئی جوائی بنوں گا. سر غریبی تو بھی کئی مار دے مگر وہ تھوڑے سی. چودھریاں نے اس تو مارنیاں شروع کیتیاں، ساڈا بھی کوئی جوائی کھاؤ گا، سانوں کوئی سہرا کھاؤ گا. ہوں بھی کسی نے ساڑا کہنا ایک گاڑی بنی ہے نا جہارت پر ہو، حالانکہ ساڑا گاڑی تو کوئی نہیں مگر کمبختہ نے بنا لی کہ وہ بھن تیرے نکاح دے کوئی گاڑی ہے، گاڑی سمجھ عزت کی شاید سی. حضور نے فرمایا ختم ہونا بیٹی دا باپ ہونا یا وہ برا ہونا یہ عزت کی گل ہے. تیرے اور ایڈے رشتے دار کو عزت کر ادب کر، مگر ظالمہ نے ایک جرم بنا لیا، گاڑی بنا لی. یہ پڑھدیاں پڑھدیاں اے صحابی دے قصے کئی چیزاں ایسا آن گیا جڑے سمجھو اج دے خطبے حضرت زینب دے واقعہ دے نال بڑا ربط ہے. اور جدوں دارمی شریف جس واقعہ پڑھی دا بے صحابی نے سنایا سی رسول اللہ دیاں سول اپنے جنہ رسول اللہ اس سے روئے کدی نہیں روئے. اور لوگوں نے آکھیا اس صحابی نو بے تو رسول اللہ نو بہت وقت دیتا کیوں اینا غمگین کیتا. حضور نے آکھا کوئی نہ روکو، انہوں نے آکھا پھر گل سنا، پھر سنائی رسول اللہ دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہوندی. حضور روندے گئے، کی نہ اس بندے دا، یعنی رسول کریم علیہ السلام دے صدقے کنی دنیا زندہ ہوگی. انہوں نے کن پوچھنا سی قیس بن عاصم کون ہے، کی لگتے سی ساڈے، مگر رسول اللہ نہ جڑ جان پروں پائی ساڈے وہ دلاں دے پیارے بن. اسی انہوں نے تذکرے بھی پڑھتے اور علیحدہ کتاباں اے 5 جلداں الغابہ جس ایک تو میں ہن پڑھ رہا چوتھی جلد. قیس بن عاصم نام کی ہے، قیس سردار اپنے قبیلے دا عاصم، عاصم دا بیٹا قیس بن عاصم. جب آیا رسول کریم علیہ السلام نے ملیا، لما راہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ھذا سید اہل الوبر. رسول کریم نے ویکھدے آکھیا خیمیاں جننے لوگ آباد ہیں، باقی دے شہراں واسطے خیمیاں چ رہن والے جننے خانہ بدوش لوگ یہ سردار ہے انہاں دا. یہو جہا بندہ اج تک کوئی نہیں آیا. یہ قیس ابن عاصم سردار ہے سارے والا والے خیمیاں چ رہن والے لوگوں کی. وہ قبیلے کا ایک آدمی حنف ابن قیس نہیں گیا. انہوں لوگوں نے پوچھا ممن علمت الحلم، کہ حلم تو کد کو سیکھیا. در گزر جڑی ہے، غصے نوں پی جانا، جذبات نوں کنٹرول کر رہے، سبق کتوں سیکھے.
آنا بھی بڑا سردار اچا آدمی ہوا، قال من قیس ابن عاصم، وہ کہن گا ساڈے قبیلے جڑا قیس ابن عاصم صحابی سی، میں وہ تو سن اے ہن میں پڑھ لگا، پڑھ جایا میں نا انسان ہوندیاں دل ہی نہیں منتا بھی اداں دا بھی آدمی کو ہو سکتا، در گزر۔ اسی تو رسول کریم علیہ السلام نے ایک شخص نے آخیا اللہ کے رسول مینوں کو نصیحت کرو، فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہویا کر۔ پھر پوچھا، بار بار کہی گیا کہ غصہ آدھی زیادہ ایسے تو تباہی ہوندی، جذباتی ہو کے گولیاں چل جاندیاں، غصہ پی جا۔ پہلوان اور نہیں جڑا کشتی کسی نو ڈگے، جدو غصہ آوے اسے اپنے آپ کو قابو رکھ۔ تو آخر فرماتے میں رأیت یومن قائدا بفناء داری، کہ قیس ابن عاصم صحابی نو ساڈے قبیلے دے سردار نو ایک دن میں ویکھیا کہ اپنے مکان دے سامنے بیٹھا سی، محتبم بحمائل سیفی، اپنی تلوار جڑی سی اتنے سر رکھیا سی، آسرا لا کے نا بیٹھا سی، یحدث قوما، اس ساری برادری بیٹھی سی تو انہاں چو تقریر کر رہا سی، اذ اوتیا برجل مکتوب، اسی دوران لوگ ایک آدمی نو پھڑ کے لے آئے جدے ہاتھ اتنا جکڑے سی، گرفتار کیتا سی، آخر مقتول، اور دوجا مریا بندہ لے آئے، اے دلان تے ہاتھ رکھ کے ویکھو ایہو جے جذبات تے قابو پاؤں تے اگاں کیوں لگن، ذرا غصہ آیا ایک دوسرے نے وٹ ٹک دیتا، وکیل ھذا ابن اخیک قتل ابنک، سردار گل کر رہا تے لوگوں نے آخیا بھتیجا ہی تیرا تے آ پتر ہی، پتر مر گیا تے بھتیجے نو بن کے لایا، قال فواللہ ما حل حبوۃ ولا قطع کلام، آہنا فاندا رب دی قسم نہ انہیں وہ جڑی اپنے گھٹنیاں دے گرد چنگئی پائی سی وہ چھڈی، کوئی نہیں اسی طرح آرام نہ بیٹھا رہا تے نہ اپنی گل ہی بند کی، تقریر اسی طرح کرتا رہا۔ فلما تم التفت الی ابن اخیہ، جدوں گل پوری کر رہی تو پھر بھتیجے ال رخ کیتا، کوئی غصے چ نہیں، قال یا ابن اخی بیس وفعل، کہن گا میرے بھتیجا میرے بھرا دا پترا تو بہت برا کیتا، اسمتا بربک، ایک رب دی اپنے دی نافرمانی کیتی، وقطعت رحمک، اپنے رشتہ داری دا کوئی خیال نہ کیتا، وقتلت ابن عمک، اور اپنے چاچے دے پتر نو تو قتل کرتا، ورمیت نفسک بسہمک، تے اپنے آپ ہی تو تیر ماریا، کوئی بیگانہ سی جنوں ماریا، اپنا ہی بندہ، وکللت عددک، اپنے قبیلے دا ایک بندہ جڑا کٹا دیتا، اے تو انہوں سمجھو اینا ہی غصہ کیتا، انہوں سمجھا پوت اپنا ہی بندہ مارنا سی، اپنے ثم قال لابن لہو آخر قم یا بنی ابن عمک، اپنے دوسرے بیٹے نو جدا بھرا قتل ہوا سی تے وہ اپنے دوجے پت نال اٹھ پت اپنے چاچے دے بیٹے نو فہلا کتاب آؤ، کھول دے ادا، یہ جڑے بندن بدے نا آزاد کر، باواں چھڈ دے دیاں، ووار اخاک تے جا جا کے بھرا نو دفن کر، کفن دفن کرو، وسوکل امک میات من لبدیات ابنہا، اخیر کرتی ہے نے بھائی قیس ابن عاصم نے، کہنے لگا 100 اونٹ جا پوتا میرے کھڑے اور ماں نو جا کے دے دے، یہ جڑا خون باہ نا بیٹے دا، یہ بھتیجے نے کی دینا، ہے نالائق نے غلطی کر لی، میرے مال تو جا کے میرے پوت دی ماں نو دے دے، فینا غریبا، وہی بیچاری نو صدمہ ہویا، پلے نو دیت دیتی، خون باہ، پوت نو آکھا جا کے بیٹے نو اپنے بھرا نو دفن کرو، انہوں اینا ہی کہا بے نالائقہ تو اپنے بھرا نو ہی مارنا، کیوں اپنے قبیلے لائقہ، اے توان فاندا میں قیس کولو حلم چکے، جب وہ دی بردباری ویکھی تو وہ حوصلہ ویکھیا اتوں، اور آنف نو بھی دنیا نے منیا، صحیح بخاری دنیا کتاب سب کہ آنف بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے جاری دنیا سردار منتی سی، قبیلہ بنی میں یہو جہا بندہ، کہنا جب میں اپنے سردار نو ویکھیا اینا حادثہ گزر گیا، صرف انہوں نالائق نو سمجھایا بھی تو اپنے بندے نو ایک نو مار کے کمی کرتی، تے دفن کراتا تے کولوں دیت جڑی سی دے، وکان قیس بن عاصم قد حرم علی نفس الخمر فی الجاہلیہ، اور رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا یاد رکھو کم دے بندے کفر چ جڑے ہوندے نا وہ اسلام چ کم نہیں ہوندے، دوجے نکمے اوتھے بھی جتیاں دی بہن والے ہوندے، نہ وہ کفر دا ہی کوئی سنوارتے ہیں تے نہ اسلام دی آ کے کھون کھوندے، بالکل ایک گل ٹھیک جے، سونے دی کان ہوندے وہ بندے پاویں کفر چ ہون ہوندے کم دے ہے، جدن مڑ پیندے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر اسلام دا کچھ بنا دیندے، تے جنہاں نے بناونا کوئی چھڈی وہ کی ہے کافر رن تک کیوں نہ کرنا، تے مسلمان ہو کے انہاں کیڑا کھون کھونا، قیس دا کی حال لکھیا امام ابن اسیر فرماؤندے کفر دے زمانے چ اپنی عقل پروں نے اپنے آپ سے شراب نو حرام کر رہے، جو پانی انگ دنیا پیندی سی نا اور مجمع چ فخر کرتے سی میں انہیں گلاس پینا، قیس نے ادو ہی اپنے آپ سے شراب نو حرام کر کے شراب نہیں پی، تھوڑے دن ہوئے کالم پڑھیا
اے سرکاری ہسپتال ایک ڈاکٹر کا نام نہیں لکھا احمد کمال آتا پیندا روز کلب جا کے اور بے ہوش ہوا گیا پھر ادھروں فجر دی اذان آن اپنے مکان اپنی گلی خراب ہوئے گے مکان کا پتہ نہ لگے تے نمازی جڑے سے وہ مسجد میں جان پھر انہوں نے نمازیاں ایک نوں پوچھا اور یار اس محلے میرا مکان سی تینوں کو پتا انہیں آخیا ڈاکٹر صاحب اتنے ہی کھڑے جے جڑا تہاڈا مکان شراب ہے پی جاندے مسلمان عیسائیوں نے اس حکومت نام مراد نے پرمٹ دیتے ہیں وہ عیسائی کئی باری کہہ چکے ہیں بھی ساڈے مذہب جی حرام ہے وہ جان چھڑاؤندے ہیں بھی سانوں کیوں بدنام کر دے کہڑا سارا دین شراب نو حلال کردا نہیں وہ کمبخت اپنی کمائی کرتے محلے بنے عیسائیوں کے پیندے مسلمان انہوں نے دے جاندے تے پی جاندے مگر کیس دا ویکھو وہ بیٹے مرے تھے بھی تسی ویکھ لیا بندے چننے ہوندے خیار حکم فی الجاہلیت خیار حکم فی الاسلام اللہ دے رسول آکھیا جڑے کفر کام دے ہوندے نا بہتر وہ اسلام چنگے نکلدے شراب حرام کرتی کٹ تو کرتی دین اسلام نے ایک کم بھی غلط نہیں دسیا اللہ نو کی تکلیف ہے دے لوگ پیندے جی صرف جوس ہے جوس کا تھا نہ مرادو نہ کوئی پتہ رہ جاتا کئی باری ڈگے اور کتیاں نے منہ پیشاب کیا لوگوں ویکھیا انگریزاں رسالے والے لکھا اسی آپ ویکھا کتا وہ منہ سے پیشاب کرنے چٹن دیا بڑا سواد آتا ہوش ہی کوئی عقل ہی سارا تو آلہ جوہر انسان جو گم کر رہی ہے پاگل دیوانے پونکتے اور سمجھتے سانو بڑا نشہ آیا وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ غَمَزَ اُكْنَا ابْنَتِهِ وَهُوَ سَكْرَانٌ توبہ کتوں کیتی اجے اسلام نہیں سی آیا ناظر الدین سکھیا فرمایا اس پاروں کفر دے زمانے کی کناں نو ہاتھ لایا بھی شراب نہیں پینی کیونکہ نشے دے اندر اپنی جوان بیٹی دے تے چونڈیاں وڑ لیں بے ہوش سی جوان بیٹی نو اتوں چھیڑ چھاڑ کردا رہا وَسَبَّا بَوَيْهَا تے ماں باپ دونوں گالاں کردا رہا اپنے ماں تے پیو نو نہ لے کے گالاں کڈی جائے بے ہوش ورال کمر فتکلم بشے چند ویکھیا چند نو بھی برا پلا کیا وات الخمار کثیر من مالی تے اپنے بہت سارے مال چنا شراب پراؤن والے دیتا بے ہوشی جی لٹاتی دولت فلما افاق اخبر بذلک جدوں ہوش آئی لوگوں آخیا نام مرادا دھی نو چھیڑدا ہویا ماں پیو نو گالاں کڈی گیا اینا مال لٹاتا ہی فحرم علی نفسہ اسے دن تو حرام کرتا بے اس خبیث شے نو ہاتھ نہیں لاؤ جدوں بات انسان ہی رہے وہ کدا آدمی ہے وقال فی ذلک اور اس بارے شعر کا ہے اے خطبے کنیاں گلاں آ گئیاں موتی موتی رایت الخمر صالحۃ وفیہ خصال تفسد الرجل الحریم خود شعر کہا انہیں پھر کیسے ابن عاصم نے آندا میں دیکھا بھی شراب نو لوگ بڑی اعلیٰ شے سمجھتے یہ اندر اینیاں بریاں شیاں جڑیاں دانا آدمی نو بگاڑ کے رکھتے عقل مند آدمی دا بیڑا غرق کر دیندیاں فلا واللہ اشربها سعین میں ان رب دی قسم کھا لی اب جنت تندرست نہ تندرست پینا ولا اشفا بها بدن سقیما تے پاویں میں ساری عمر کنا بیمار ہو جاں رب دی قسم بیماری چی کدی دا کوٹھ نہیں پینا ولا اوتی بها ثمنا حیاتی ولا دولا بدن ندیما تے مینوں کوئی آکھے نا میں آنے دی بھی خرید لے میں زندگی پارے نوں کدی مول نہیں خریدنا اور نہ میں ادھر کسی ساتھی نوں سدنا بہ کے محفل لائیے تے پیے فین الخمر تفضا شاربیها وتجلیہم بالامر العظیم نچوڑ کر دیتا ہے کہ شراب اپنے پین والوں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیں پچھوں لوگ آدھے بے تو ماں نو بھی آ کہی گیا تو دھی نو بھی آ کہی گیا رسوا اور ذلیل اور ایسے برے برے کام اور بڑے بڑے گناہ تو کراؤں جڑا اندازہ کوئی رسول کریم علیہ السلام پھر آخیا کیس سنا کفر کی کہہ وجہ تو فرمایا رسول اللہ روندے رہے تو صحابہ نے آخیا کیس کیوں ہے گلاں کر کے حضور نو ڈراتا مگر حضور نے آخیا روکو کوئی نہ اینو گل کرنے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسو نہ تر ہو گئی پر میں کیس سنا تسی کیوں بچیاں مارن لگ پے کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام سانو اس وچ جھوٹھی غیرت نے گمراہ کرتا کوئی سانو خسر کہو گا کہ سارے سہرے کوئی سارے جوائی بن گئے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام 12 کے قریب بچیاں مار چکا حضور روندے گئے کہ نال آپ نے پوچھا کدی رحم بھی آیا کیا ہاں اللہ کے رسول رحم آیا ایک تے رحم آیا ہاں اے اللہ دا نبی نہ ہوگا تو عورتیں حقوق لبیاں حقوق کہندے نے زمین ٹپیاں جاندیاں سی کوئی انہاں دی کوئی عزت پوچھ نہیں سی اللہ دے رسول آکھیا اور نہیں یہ جنت دی طرف دوزخ دی طرفوں تہاڈا بچا ہے کچھ نہ انہاں بیچاریاں نو آکھو انہاں دی عزت کرو اور اسی پتراں دی وہ عزت نہیں کرتے پیراں دی نہیں کرتے جڑی رسول اللہ نے بچی دی کی ابو داؤد شریف دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دیاں آپ باپ ہے نبی ہے وقت دے حکمران ہے اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو جاندے عرباں دے دستور دے مطابق اتنے متھے تے بوسا دیندے اپنی جگہ تے بٹھا دیں
تے حضرت فاطمہ کو رسولہ جاندے وہ بھی اتنا ہی کرنی ہے، میں اپنے تھان تو اٹھنا حضوروں چمنا، اینا احترام رد ایک بچی ہے۔ اور جدوں رسول پاک نے لوگوں نے آخیا، ایک دن خط کھچیا، 4 لکیراں کھچیاں، لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول کی ہے 4 لکیراں؟ فرمایا سیدہ تو نساء الجنہ، جنت دی عورتوں دی سردار اجنا ہے۔ 4 جویں میں لکیراں کھچیاں نا، 4 عورتاں جڑیاں جنت دی عورتوں دی سردار ہے۔ ایک خدیجہ بنت خویلد ہے میری بیوی، ایک فاطمہ ہے بنت محمد، اور ایک آسیہ زوجہ فرعون ہے، اور ایک مریم بنت عمران ہے۔ یہ 4 جنت دی عورتوں دی سردار، ایڈا درجہ بتا۔ فرمایا 4 لکیراں کھچیاں، 4 ایڈے درجے نہیں مار۔ تو رسول کریم علیہ السلام آخیا ڈکو کوئی نہ، سناؤں دیو، سناؤں دے رہے۔ کہنے گا اللہ رسول ایک باری پیدا ہونا سی میرے گھر کسی بچی نے، میں چلا گیا، بعد بچی پیدا ہوئی، ماں نو ترس آ گیا، ماریا نہیں مگر میرے تو ڈردیا انہیں بھن کو کر دیا، مینوں نہیں دسیا بھی بچی ہوئی ہے۔ کہہ گئی ہاں پیدا ہوئی سی، میں زمین سے دب دیا، میرے کو اتنا ہی جان چھڑائی۔ مگر جنوں 6-7 سال دی ہوگی، ایک دن گھر لے آئی، میں آیا تو بڑا پیار کرے، میں ویکھ لیا تے پیاری مینوں بھی بڑی لگی۔ حضور روندے ہے، داڑھی مارکتا روندی جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ پیاری تے بچی بڑی لگی، مگر دل چ جڑا سی نا کوڑ بس گیا کہ ہاں اس عورت نے میرے نال یہ کیتا، ایڈی ساری کرتی۔ ایک دن پھر میں آخیا بے اللہ دی بندی انہوں نوا تو اچھے کپڑے پہنا، میں یہ مامیاں دے انہوں ملا لیا، بہانہ بنا لیا، لے کے تریا۔ انہیں آخیا گل سن، مینوں پتا ہے تسی عرب ظالم لوگ، یہ تیرے کو امانت ہی میری ایڈی ہو گئی ہے، پاویں تیرے نال میں چال ہی کی، میں رب تو ڈری ظلم نہ کر۔ گل گلا دے رسول میں لے گیا جنگل چ ویران کھوہ سی، میں وہ لجا کے من پہ ٹکا دیتا۔ اج تک اللہ دے پیغمبر دی آخری آواز میرے کرنا چاہتی ہے اور میں پڑھا نہیں سکیا، ہائے ابا ہائے۔ رسول کریم روندے رہے، زارو زار آپ کے آنسو جاری رہتا رہی۔ مبارک دا لوگ آخیا تو اپنی کہانی سنا کے حضور نو غمگین کر دیتا۔ آپ نے فرمایا نہیں سناؤں دیو۔ تے بعد کہنے گا ہن اللہ دے پیغمبر میرا یہ گناہ معاف ہوگا؟ معاف اللہ نے بڑی وڈی گل رکھی ہے، بے کوئی اسلام لے آندا اللہ سارا پچھلا کھاتا دریا برد کر دینا، کلمہ پڑھیا چھٹی دیتی جو مرضی کیتا، مگر دلوں تے تھلی نہ ہوندی بے ہوا سے کم کیتے۔ کہنے گا اللہ دے رسول میرا ان کو چارہ ہے، نبی علیہ السلام نے کیا ہر بچی دے پیچھے غلام آزاد کر۔ جتنا بچیاں ماریاں نے 12-13 ایک غلام ان خرید کے یا تیرے کول ان نہیں جانا جڑیاں انہوں آزادی بخش، شاید تیرا جرم معاف ہو۔ انہیں وہ بھی کم کیتا۔ اگلے سال پھر 100 اونٹ بھی لے کے حاضر ہوا، کہنا گالا دے رسول اللہ السلام وہ تے بچیاں دا فدیہ سی، اے جڑا میں 9 ہجری تک اپنے قبیلے نہ اسلام دے خلاف ڈٹیا رہا، تواڈے نال ظلم زیادتیاں کیتیاں، مسلماناں دا دشمن رہا، اے او دا احسان، 100 اونٹ میں اللہ دے رستے دینا، اینوں قبول فرماؤ، اللہ میرا وہ جرم اور میرے جڑے ہیں نا وہ گناہ معاف فرما دے۔ رسول کریم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں تے مر لگیا، پھر وصیت کی، کہنے لگا اذا مت فلا تنوح علیہ، سن لو میرے پترو جدوں میں مراں کوئی وین نہیں پاؤنے۔ حالانکہ عرب لوگ جڑے انہاں وین نو اچھا سمجھتے سی، یہ ایک سمجھو بڑی سرداری گنی جاندی سی۔ طرفہ ابن عبد نے مر لگیا اپنی بیوی نے آخیا گل سن میں مر گیا دے نہ ہوئے تے چپ کر کے مینوں قبراں نوں لے جان۔ شان سمجھتے سی نا، کپڑے پان تے لوگ وال نوچن تے پٹن۔ اذا مت فنانی بما نحلو، جدوں میں مریں گا میری جنانی سن لا، میری سنونی اداں دیویں جویں میرا حق بنتا، اینا رومی تے پٹی دنیا نوں پتہ لگے کہ طرفہ دنیا سے چلا گیا۔ وشقی علی الجیبہ یبنا تمابدی، پار دیویں اپنے کپڑے، کمال سمجھ۔ مگر اسلام دا صدقہ کہ قیس ابن عاصم نے آخیا سن لو، وہ سارا دور گزر گیا۔ اذا مت فلا تنوح علیہ، جدوں میں مر جانا میرے سے اداں دے وین وون نہیں کرنے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یناح علیہ، کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام تے کوئی نوحہ نہیں ہے۔ رسول پاک تو بڑا دنیا تو کہنا جانا، کوئی وین نہیں پہ، کوئی پٹ سے آپ یاد نہ کرے۔ ایک قیس ابن عاصم المنقری تمیمی، یہ سردار دی کہانی کہ 12 تو زیادہ بچیاں دفن کر دی، اور کیا اس بچی دا پہلیاں تو جو ماریاں وہ چونکہ سیانی ہو چکی تھی، اج تک وہ آواز مینوں بے چین کر دی ہے، بے کھوج میں سٹ دیا، وہ کہہ رہی ہائے ابا، اجے تک رسولہ روندے رہے۔ پر میں ہوں یہ ہوئی ہے وہ حال بے غلام آزاد کر، شاید اللہ تعالیٰ تیرا وہ گناہ معاف کر دے، اللہ جرم جڑا تیرا بخش دے۔ کم تسی پیڑے کیتے،
اور رسول کریم علیہ السلام دی آمد دنیا دے اس تو ہی رحمت ہے. مریض سی دنیا بالکل سمجھو بیمارہ نہ جان پڑیا ہسپتال کوئی کسے مرض پھسیا کوئی کسے. مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سونی گل کہی میں تے ختم کر دینا اسی احسان اللہ دے رسول دا دے ہی نہیں سکتے. درود شریف پڑھو درود شریف پتہ نہیں نہ لگا منتر سمجھا بے کوئی کام کرنی سانو درود شریف دسو. اللہ دے بندیو کم ہون گے مگر پڑھنا صرف حضور علیہ السلام دے احسان دا خیال کر کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے سر تے کنے احسان ہے. اسی پتہ نہیں کہو جا کافر اور بے دین ہوندے گائیاں دے موت پیندے تے پتھر دے بتاں نوں سجدے کردے. اللہ دے رسول دی برکت نہ سانو سچا دین ملیا. اس احسان نو یاد کر کے بار بار کہ اللہ کروڑا رحمتاں نازل کر دن رات بارش برسا حضور تے اپنی رحمتاں دی جنہاں دے صدقے سانو دین اسلام ملیا. تو دنیا بیمار کوئی بچیاں مار رہا کوئی شراباں پی رہا کوئی زنا کر رہا اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی. اچانک دنیا کے رب نوں ترس آیا ایک ایسا سچا حکیم ایسا مہاراج آ گیا جنہیں مکے کے سفر تے کھلو کے اعلان کیتا کیا بیمارو تہاڈا علاج کرا جڑے روگ ہے کٹ دیا. اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی درد مندان دے روگ گوائے تے فیض بندے رحمانی. خزانے لٹاتے پر لو چوڑیاں امت دی بدقسمتی ہے بے سارا خزانہ سارے کو موجود ہے. اسی ٹکے کو ماسکو کھانا کو واشنگٹن کھانا اے نا ملون لوگوں دی بدقسمتی اور لانتیاں دا حصہ بے کافران دے جا کے پیر چمدے پھر دے. اور تساں جانا مکے چلے جاؤ مدینے چلے جاؤ جبا کوئی ہے مکیوں لبنا مدینوں لبنا اور کتے نہیں. نہ جہاں میں امن و امان ملی نہ متا نہ جہاں میں راہ پہ جہاں ملی نہ متائے امن و امان ملی. جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں. مکے اور مدینے دکھاں دا علاج ہے. آ جاؤ مڑے آ جائے بھی تہاڈی قسمت ہے ورنہ دن بدن اسی طرح ذلت رسوائی تہاڈا مقدر بننی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ساتھیو اے بچہ تہاڈے سامنے اٹھیا اشفاق دا نام میرے بہت پرانے دوست. اپنی دوستی اور تعلقات میں بھلا دینا اس تو بڑا کوئی سمجھو افسوسناک حادثہ نہیں ہو سکتا. مولانا مقبول احمد مجاہد ساڈے تو تھوڑی دور ہی کر تلیا سلارڑ دے کول اتھے سی. میرے بہت دوست سی اور روز میں جنہاں دیاں کتاباں تو میں بہت فائدہ اٹھایا. انہاں تے ایک مولانا مقبول احمد چلا رحمت فرمایا سعودیہ جنہوں نے بہت اچھیاں کتاباں ملیاں حج تے گیا. مینوں بھی انہوں نے فراق دلی نہ دتیاں پنڈا بن بن کے میں لیا رہا اور پڑھتا رہے. اجے تک میرے دل چ انہاں دی محبت ہے. میں انہاں واسطے دعا کرنا کہ اللہ جنت الفردوس جگہ دے. اے بچہ تھوڑے دن آئے اس دن بھی آیا پھر ہن بھی اس مینوں رکا دیتا. میرا اس نال وعدہ سی کہ جمعے تے اعلان کروں پئی تیری قسمت. اتنے پنڈ انہوں نے مسجد بنائی ہے. ایڈے یہاں کو وسائل نہیں جو یہاں دے پلے سی لا چکے. ہوں ایک 20,000 روپیہ جڑا باقی سارا کام مکمل ہو سکتا. اس واسطے یہ رمضان سرفی صاحب بھی میرے دوست آئے سی. یہ بچہ بھی میرے دوست کا پوتا ہے. اج میری سارے تھوڑے ساتھیوں کو درخواست ہے جے ہوں پورا کر دیو تد ورنہ جنہوں رب نے دتا پھر بھیج دینے. 20,000 روپیہ اس بچی کی چوڑی پا دیے. میں آنا مولا کی قبر سے انہوں نے راحت ملے گی. میرے واسطے بھی خوشی کا سامان ہوگا. میرے بہت جگری دوستاں تو سی اور میں انہوں نے احسان کا معترف ہاں. اللہ اجر دے تے بچے نوں 20,000 روپیہ پورا کر کے دے دیو. یہ تواڈے واسطے مسجد جڑی صدقہ جاریہ ہوگی بالکل ضرورت ہے اتنے اور یہاں کوئی اینے وسائل نہیں. اس تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے کہ پورا کر دینا. ہوں دے دو یا بھیج دو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کر. اے دوسرا اعلان کہ بچہ کاشف علی اپنا پیارا بچہ یہ دادا وہ بھی اپنے دوست سی ملک حاجی محمد شفیع صاحب کل ان کا انتقال ہو گیا. بڑے دوست سی اپنے بڑی عزت کرنے والے سی اور بچے نے جڑی گل سنائی تے انہوں کا آخری وقت جڑا اتنے سمجھو رشک آتا کہ جی میں بھی زندگی گزری اللہ تعالیٰ مینوں اور انہوں سارے ساتھیوں نے معاف کروائے. آندا بچہ کہ بالکل دادی کول سی اس نے آخیا گل سن میرے بعد کسی بچے نہ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے. تے 8 واری کلمہ شریف پڑھیا جان اللہ نے. اللہ یہ کوئی چھوٹی جی گل
کہ آدمی اللہ تعالیٰ آخر وقت کلمہ نصیب کر دے. جی محدث ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ دا پڑھیا بھی جدو وقت آخر آیا لوگ انہوں دے کول کلمہ پڑھ لگ پہ. انہوں نے کہا گل سنو چپ ہو جاؤ. آپ ساری عمر حدیث بیان کردیاں گزری سی لگ پہ کہ مینوں یہ حدیث فلاں نے سنائی فلاں نے سنائی فلاں نے سنائی. صحابی تک پہنچے اور بعد آ کے اللہ کے رسول نے کیا جدا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئے. آپ کہیں میں چپ کرو میں تمہیں سنانا کہ حدیث پاک میرے تک کتنا. جب اتنے پہنچے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو بس یہ کیا حدیث بیان کرنے اللہ کے حوالے ہوگا. اگلے بھی نہیں پورا کر سکے کہ وہ جنت داخل ہو گیا. اینا ہی کیا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا تو اللہ ہر ایک کو نصیب کرے. آخر وقت کلمہ نصیب ہو جائے اللہ کے رسول دا ذکر زبان سے آ جائے بیڑا پار تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس جگہ دے. انشاءاللہ نماز تو بعد انہوں نے دعائیں مغفرت کرنی ہے. دوسرے مرحومین لیا کریں. اب بچے نو مسجد کے سلسلے سے تعاون بالکل ہونا چاہیے. کل بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب مسجد عمر گل بار کالونی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کے موضوع پر خطاب ہوگا. یہ پروگرام تنظیم اسلامی کے تحت ہوگا. مرکزی ناظم دعوت و تربیت خطاب فرمائیں گے. شرکت کی دعوت مسجد عمر گل بہار کالونی کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب عشاء کے مغرب. اچھا جی اے کیجیے سی ڈی اور کیسٹ کا اعلان کر دیں. پچھلے 4 جمعے کی آڈیو اور ویڈیو موجود ہے. پچھلا جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی ویڈیو اور آڈیو بھی آ گئی ہے. اس کے علاوہ خواتین کے لیے پردے کی حمل کی آڈیو بھی دستیاب ہے. اس کے علاوہ شان اولیاء اللہ کون لوگ ہیں اس کی آڈیو پر زرعی یونیورسٹی کا بے مثال سوال و جواب کی سی ڈی آ چکی ہے. مسجد کے حال سے رانا اکرم صاحب کے پاس موجود ہے. لے لیا کرو. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. سی ڈی جڑے لوگ مناظرے بھی لے کے گئے انہوں کی شکایت آئی جو پلے کچھ نہیں پیا. چلو سی ڈی نہیں بن سکی ٹھیک ہے. آڈیو جڑی ہے ٹھیک ہے. یہ بالکل صحیح آواز ہے. جی وہ تصویر نہیں آتی تو خرید لو. گل کی سمجھ آنی چاہیے. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 22 وقت 8 بجے شروع ہوگا. باب شرکت فرمائیں. ماہ اگست کا ماہنامہ عفت بچیاں واسطے قاری فقیر اللہ سے حاصل کریں. ایک ہی سوال دے. گائے کے گوشت میں بیماری ہے کیا؟ یہ کوئی حدیث اگر ہے تو پھر قربانی گائے کی کیوں؟ قربانی گائے بھی بالکل سنت ہے. قرآن مجید کی حکم ہے موسیٰ علیہ السلام گائے ذبح کرو. قربانی بھی ٹھیک ہے گائے بھی حلال ہے کوئی شک نہیں. مگر جس طرح یار کئیاں جڑا چنے کی دال وہ نہیں ٹھیک ہوا ہو جاتی ہے. مسراں کی دال نہ ہو جاتی ہے. آخر ہر شاید نفع بھی ہے کچھ نقصان بھی ہو. آدمی نے اپنی طبیعت دیکھنی چاہیے. اس تو اللہ کے رسول علیہ السلام بالکل حدیث فرمائی ہے کہ گائے دا دودھ پیا کرو یہ شفا ہے. تے گوشت جڑا بیماری ہے نہیں سارے والی ہے جنہوں نہیں موافقوں کی بیماری حقی ہے شکیل ہے. ایڈی جلدی ہضم نہیں ہوتا. بہت اوکھا ہے کٹا بہت چھٹی ہضم ہو جاتا. اس چیزاں سے اللہ تعالیٰ جدی جدی تاثیر کی. حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے تے نہ سارے لوگوں لیے. ابن قیم نے بڑی پیاری گل کی ہے جڑا لوگ پڑھ لیں گے نا شاید شفا ہے. گل تو قرآن سے ہر ایک کھان لگ پڑا. جڑا اگے ہی گرم طبیعت ہوں انہوں اگ لگ اٹھ رہی پھر آدھے قرآن کدھر گیا؟ قرآن نے کدوں آخیا کہ سارے کھائی پھر. ہر شخص کو چاہیے اپنا مزاج ویکھے اپنا علاقہ ویکھے موسم ویکھے. یہ ابن قیم کی پوری کتاب طب نبی پڑھنی چاہیے. طبیب نو پوچھے اللہ دی ہر شاید نفع بھی ہے کچھ خطرات بھی ہے پوچھ کے برتنا چاہیے. یہ کوئی نہیں بکے گل لے رہا. حدیث پاک ٹھیک ہے کہ دودھ پیو دودھ شفا ہے. اور کئی لوگوں واسطے گوشت جڑا وہ نقصان دہ نہیں چھٹی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ ایسا جہاں نہیں تباہ کرنا. وعلیہ کا رتبہ کرنے دیا اور شہبہ کرنے دیا اور نبی نے رتبہ و بیا میں قلب و رتبہ کرنے محل بات سادہ رکھنا. اگے اور ابھی اللہ ستمہ بھی نہ ابن مسعود نے ذکر سامنے نہیں یاد آیا نہیں ہو بس اللہ نے ہمارا تبریک گالا فضل اللہ نصیب دے لقد ہے فضل اللہ رسول اللہ سارا کوئی چیز بدل رب کے رسول کی دعا ہے ظالم کے خلاف نہیں کری. ابن مسعود نے رب کی قسم میں فرمایا سارے بے ایمان
بدن کے اندر کتے کی موت مرنے لکھا ہوا حضور نے پاک کہا لتاں لوگ چیٹ کے ایس پرانے کوئی سٹے اٹھائے اور حضور سرانے کھڑے ہو گیا تجھے موقع تے حدیثہ کہ جے نہ لانا کیا کیا کہ گل کرو ہے جنہیں چیزاں میں تم دستا بھی مخالفت کرو گے تباہ ہو گیا سچ پایا کہ نہیں پایا نکلیاں تھی کہ نہیں اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ تسی انہاں مردے نہ جمع کرتے جے یہ جو لاشاں ہیں انہاں نے سنوتے جے اللہ کے رسول نے کہا عمر رب کی قسم ہے تو زیادہ سن رہا ہے مگر ہم بول دوروں کی اجازت نہیں ہوں انہوں نے جناب سے میری گلاں میرے نام کہ مخالفت کی نتیجے تو انہاں دو کارناموں بھائی تارے سامنے آ چلو بناتے رسول کریم علیہ السلام حضور کی 4 بیٹیاں کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ آ گیا اللہ تعالیٰ رسول کریم رابطے اولاد رابطے دوستوں کی محبت سارے جنان کٹ کٹ کے پڑے اور زیادہ اثر بھی آپ دنوں سے قدمان کرے خاص الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ وسلام علی عباد الذین کیا ہے کہ رام سن لو کہ میرے برادر مسلم کا بھی حضرت یہ تو ہے سامنے خود اعلان کریں گے کل ان سال دار کا پہلا عربی کورس کامیابی سے مکمل ہوا. اس کورس کے شراکا کو تکمیلی اطلاع دینے کے لیے میرا نام لکھا ہے اعلان کیا خود ہے بھائی قاسم صاحب مکمل طور دار ارکم نے الحمدللہ ایک سلسلہ شروع کیتا ہے عربی کلاس کا اور وہ 2 مہینے کا کورس ہے بہت چھوٹا مختصر کورس ہے اور 2 مہینے کے بندے نو افعال دا سیریاں دا عام لفظاں دے ابواب دا اسم فاعل اسم مفعول یہ موٹیاں موٹیاں چیزاں جڑیاں نا انہوں اچھی طرح آ جاندیاں اور 2 مہینے دے وچ وہ بندہ کم کم قرآن اگر وہ باقاعدگی نال پڑھدا ہے